السلام علیکم۔ صحیح حدیث کے سلسلے کا تیسرا حصہ آپ کے لیے پیش کر رہی ہوں، اور یہ صحیح بخاری سے آپ کے لیے احادیث لی گئی ہیں۔ کتاب الایمان سے یہ احادیث آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے جو کہ باب ہے اس کا، اس شخص کی دلیل جو کہتا ہے ایمان ایک عمل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا پھر کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر کہا کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا وہ حج جو مبرور ہو۔ یہاں مبرور سے مراد قرآن اور سنت کے مطابق جو حج ادا کیا جاتا ہے اس کو مبرور کہا جاتا ہے، اور یہی حج اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوتا ہے۔ آئیے دوسری حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ باب ہے خاوند کی ناشکری بھی ایک طرح کا کفر ہے، اور ایک کفر دوسرے کفر سے کم ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں نے دوزخ کو دیکھا، کیا دیکھتا ہوں؟ وہاں عورتیں بہت ہیں، وہ کفر کرتی ہیں۔ لوگوں نے کہا کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ خاوند کا کفر اس کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی۔ اگر تو ایک عورت سے ساری عمر احسان کرے، پھر وہ ایک ذرا سی بات تجھ میں دیکھے جو اس کو پسند نہ ہو، تو کہنے لگتی ہے میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی بھلائی پائی ہی نہیں۔ تو لغت میں عشیر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ زندگی گزاری جائے، اور یہاں پر اس سے مراد زوج ہے۔ زوج عربی میں شوہر کو کہا جاتا ہے۔ تو کفران کے لفظی معنی ہوتے ہیں ناشکری کرنے کے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے بعد عورتوں کی محفل کی طرف تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر آپ نے ان سے خطاب فرمایا، اور ان سے جب یہ کہا کہ میں نے جہنم میں دیکھا ہے کہ تم لوگ وہاں پر کثرت سے ہو، تو تم لوگ صدقہ دیا کرو، کیونکہ دیکھیے صدقہ جو ہے وہ دراصل گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو جتنا صدقے کے اوپر ویسے بھی دین میں ہمارے بہت زور دیا گیا ہے، تو یہاں پر اس حدیث میں بھی خاص طور سے عورتوں کو تاکید کی گئی کہ وہ صدقے کا اہتمام کریں۔ میں آپ کو مولانا امین احسن اصلاحی نے جو شرح میں لکھا ہے وہ پڑھ کر سناؤں گی، آپ ذرا غور سے سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ جہنم میں اکثریت عورتوں کی تھی، تو معلوم ہوتا ہے آپ کا یہ تبصرہ اس حصہ دوزخ پر مشتمل ہے جس کا مشاہدہ آپ کو کرایا گیا۔ اس حصے میں آپ کو وہ لوگ دکھائے گئے جو چھوٹے گناہوں پر اصرار کرنے کے نتیجے میں دوزخ کے مستحق بن گئے۔ اس گروہ میں عورتوں کی اکثریت رہی ہوگی۔ معراج کی روایت میں اس بات کی مثالیں موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف اقسام کے گناہوں کے نتائج کا مشاہدہ کرایا گیا۔ یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، اس میں یہ بات واضح طور پر کہی گئی ہے کہ معراج کی رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی تھی، تو جب جنت کے بعد جب دوزخ کی سیر کرائی گئی اور وہاں پہ مختلف حصے دوزخ کے دکھائے گئے جس میں لوگوں کو مختلف سزائیں دی جا رہی تھیں، تو وہاں پر ایک ایسے حصے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جایا گیا جہاں پر کہ وہ عورتیں تھیں جو تعداد میں زیادہ تھیں، اور یہ وہ عورتیں تھیں جو چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اصرار کرتی رہیں زندگی میں، تو ان کو وہ وہاں پر دوزخ میں وہ پہنچائی گئیں اسی وجہ سے۔ دراصل چھوٹے گناہ کون سے ہیں؟ چھوٹے گناہ وہ ہیں کہ جیسے کوئی عورت مغلوب ہو کر یہ بات کہہ دے، جذبات سے مغلوب ہو کر کسی وجہ سے، کہ میں نے تو تمہارے اندر کبھی یہ بات دیکھی ہی نہیں ہے، تم سے مجھے کبھی کوئی سکھ نہیں ملا، اس قسم کے کچھ جملے جو کہ وقتی طور پہ کہے جاتے ہیں، اور بعض اوقات انسان جذبات میں کہہ دیتا ہے، تو اس سے تو دوزخ لازم نہیں آئی۔ لیکن وہ عورت اگر اس بات کو اپنی عادت بنا لے اور مستقل اس بات پر اڑی ہی رہے اور ہٹ دھرمی سے وہ یہ بات ساری زندگی کہتی رہے کہ میں نے تو اپنے خاوند میں کبھی کوئی بات ایسی دیکھی ہی نہیں، اور اس بات کا اصرار کرے، تو پھر ایسی عورتیں جو ہیں وہ اس حدیث کے مطابق وہ دوزخ میں جانے والی ٹھہرائی گئی ہیں۔ لیکن جو عورتیں وقتی طور پر یہ بات کہہ جاتی ہیں اور پھر وہ توبہ بھی کر لیتی ہیں اور وہ سچے دل سے یہ بات نہیں کہتی، بلکہ وہ ایک جذبات میں مغلوب ہو کر یہ بات کہہ جاتی ہیں، تو ان عورتوں پر یہ بات صادق نہیں آتی۔
تو یہاں پر ہمیں اس حدیث سے یہ دو باتیں پتہ چلی. ایک تو یہ کہ چھوٹے چھوٹے گناہ بڑھ کر بھی بڑے گناہ بن جاتے ہیں، اور چھوٹے گناہوں پر انسان کو ہٹ درم نہیں ہونا چاہیے، ان کو اپنی عادت نہیں بنانی چاہیے. ایک بات تو یہ پتہ چل گئی، اور دوسری یہ پتہ چلا کہ عورتوں کو صدقہ بہت زیادہ کرنا چاہیے، تاکہ صدقہ جو ہے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے. تو آج کی احادیث یہاں تک، اور آپ ان احادیث کو آگے شیئر کیجئے، کیونکہ نیکی میں حصہ دار بننا بھی بہت عظیم نیکی ہے. تو مجھے اجازت دیجیے، نئی احادیث کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ ملوں گی، اور اس وقت تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا.